जंग हमेशा दो चीज़ों के बीच होती है, अच्छाई और बुराई, और सच और झूठ। अगर ये पीडीएम सच्चे हैं तो इनकी पहले आपस में जंग क्यों थी? सारी पार्टियों की पहले आपस में जंग थी। तो अब इन सब ने मिल के, अगर ये सारे सच्चे होते तो इनकी आपस में जंग ना होती। ये एक ही तरफ होते ना, इन सब का एक ही नज़रिया होता। तो ये सारे सच्चे नहीं हैं। तो अब ये सारे मिल के एक बंदे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो इनके खिलाफ एक अकेला बंदा खड़ा हुआ है। फिर ये सारे मिल के उसके साथ खड़े हो गए हैं, उसके उसके सामने मुकाबला इन्होंने मिल के शुरू किया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे सच्चे होते तो ये आपस में ना मुकाबला करते। ये सारे झूठे हैं, तो इसलिए ये सारे मिल के, सारे झूठे मिल के एक सच्चे इंसान के खिलाफ मुकाबले के लिए खड़े हो गए हैं। यहाँ से आपने खुद अकल इस्तेमाल करें। जंग हमेशा दो चीज़ों के बीच होती है, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई। अगर ये अच्छे होते तो उनकी आपस में जंग ना होती। अगर ये सारों ने आपस में जंग कर करके जब एक सच्चा और अच्छा लीडर इनके सामने आया तो इन्होंने क्या किया? आपस की जंग छोड़ी। आपस में तो इन्होंने कहा फिर बाद में करते रहेंगे, जो होगा पहले इसको हटाएं, नहीं तो ये हम सब पे भारी पड़ सकता है। उनका सियासत का तरीका ही यही है कि मिलकर खाओ, पंजाब तुम्हारा सिंध हमारा। इतने में गए हुए हैं ये। अगर उसको गिरफ्तार कर लेते तो ये पाकिस्तान जमहूरियत किसके साथ करेंगे? ये सियासत कैसे चलेगी? यहाँ पे इलेक्शन कैसे होंगे? जीतेगा कौन अगर उसको नाअहल कर देते हैं तो? ये तो 13 जमातें एक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़। अच्छा नाजरीन, खान साहब ने 2014 में एक बात की थी कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या ख्याल है? ये वो 13 जमातें मिलके वो जमातें हैं जिन्होंने 35 साल पाकिस्तान को आपस में बांटा हुआ था कि पंजाब तेरा, सिंध मेरा, बलूचिस्तान तेरा। इस तरह करके ये आपस में बांट मिल के खा रहे थे पाकिस्तान को। और खान साहब ने क्या कहा था कि ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे हुए नहीं हैं। ये शुरू से ये इकट्ठे थे। इनको पता था कि हम जो है ना आपस में जितनी एक दूसरे की हमारी पावर है ना, तो हम आपस में मिल बांट के खाते रहते हैं। आपस में ये तय होता था। कोई उस टाइम भी कोई सियासत नहीं थी और ना ही कोई हारता था और ना ही कोई जीतता था। ये तय हो जाता था कि ये 5 साल मेरी हुकूमत है तो अगले 5 साल तू रख ले, चलो उससे अगले 5 साल तुझे दिए। इस तरह करके ये मेरे ख्याल से चल रहा था निज़ाम। जब इनको पता चला ना कि अब यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलनी, अब एक ऐसा बंदा आ गया कि जो कि इस तरह करके हमारे साथ तय नहीं कर रहा कि ये 5 साल मुझे दो, अगले 5 साल तुम लो, मिल बांट के खाते हैं। पंजाब में आप रहो, इधर खैबर पख्तूनख्वा मैं रख लेता हूँ। इस तरह मिल के हम खाते हैं। तो ये हमारे साथ परसेंटेज नहीं रख रहा पाकिस्तान में कि ये सुबह आप रख लो, ये मैं रख लेता हूँ, तो मिल के खाते हैं। ये तो कहता है मैं पूरे पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाऊंगा। तो इसने ये किस तरह इसको हराएं हम? तो क्या करें? इनका फुल जोर था कि हम हमारी ये जो हम एक है ना, ये वाली बात पाकिस्तानियों के सामने ना आए। क्योंकि जो लोगों को इतनी अकल है, जिनको शऊर है, वो समझ जाएंगे कि ये अभी तक हमें बेवकूफ़ बना के चल रहे थे। वो कहता था वो चोर है, वो कहता था वो चोर है। हमें जोश दिलाते थे, जोश दिला के हमसे वोट, और हमें जो है ना पाकिस्तान मुतमईन रहता था अपने लीडरों पे। सियासत पे तवज्जो नहीं थी लोगों की। लोगों को ये था कि ये बड़ा, कोई कहता था ये पीडीएम वाले अच्छे हैं, नवाज शरीफ अच्छा है, कोई कहता था नून लीग वाले अच्छे हैं, और कोई कहता था पीपल्स पार्टी वाले अच्छे हैं। तो बस उन पे ना उन्होंने अपना यकीन बनाया हुआ था, ताकि अवाम को गुमराह किया हुआ था कि अवाम को यही लगे कि हम सियासत में कर रहे हैं और सियासत के हिसाब से हमारा पाकिस्तान चल रहा है। ये एक जमहूरियत है तो इसी के हिसाब से चल रहा है। तब भी इसके हिसाब से नहीं चल रहा था। और जब खान आया, खान ने फिर अपना जोर, जब उसको पता चला वो इक़्तिदार में आया, तो इन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा क्या करें कि इसको हटाएं। इसकी पावर तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी वोटिंग भी, इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कैसे इसको हटाएं? और पीडीएम में अब सिर्फ वो लोग रह गए हैं जिनको मुश्किल वक्त में सीटें दी गई हैं। किसी को प्रिंसिपल लगवाया, किसी को सिफारिश से कॉल नून लीग के दफ्तर से किसी एमएनए ने की, तो कोई चपड़ासी लग गया स्कूल में, कोई कुछ लग गया, कोई कुछ, किसी को किसी के प्लाट पे कब्जा करवा दिया। इस तरह मिलजुल के सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो के फंसे हुए थे। कोई चोर जेलों में फंसे हुए थे, फिर इनका खून आया तो वो रिहा हो गए। सिर्फ वही लोग जो हैं अब इनका साथ दे रहे हैं कि जिनके खून में इनका नमक चला गया। और वही जो है ना, उनको पता है कि तो हम तो अभी तक फारग होते, हमें तो अगर डंडे फेरे होते अगर ये हमें ना बचाते। तो जो इनको अब खुदा मानने वाले हैं ना, वही हैं सिर्फ, कि जिनको अल्लाह के ऊपर से, अल्लाह से ज़्यादा इन पे यकीन है, वही लोग हैं इनके पीछे। और जिनको अल्लाह के ऊपर यकीन है ना, और जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं, वो अब पीटीआई में चले गए हैं और वो इमरान खान के साथ हैं। क्यों? कि उन्होंने देख लिया है कि ये अभी तक हमें बुद्धू बना रहे थे, हमें बेवकूफ़ बना के ये सारी जमातें आपस में सियासत कर रही थी और हमें जो है ना लूट रही थी पाकिस्तान को आपस में तकसीम किया हुआ था कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये सूबा तुम्हारा, ये तुम्हारा। जब एक बंदा आया पावर में सामने, और ऐसा बंदा कि जो कि हक को हक कहने वाला था, जिसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ तकसीम नहीं करूंगा, कि पंजाब तेरा है और खैबर पख्तूनख्वा मेरा है, तो मैं सही है, मिल बांट के खाते हैं, जिसने ये बात नहीं मानी,
جب اس نے ڈنڈا دیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے حساب سے چلاؤں گا ملک کو، اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا، اور پھر یہ 13 جماعتیں ایک ساتھ ہوئی، انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، ایم این اے خریدے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، لوٹے بیچ میں بکے، پھر انہوں نے اس کو اتارنے کے لیے پورا زور لگا کے اس کو اتارا ہے۔ اب ایک مثال ہے، اس کو اتارنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کو گرفتار کرنے میں گئے ہوئے ہیں یہ، اگر اس کو گرفتار کر لیتے تو یہ پاکستان جمہوریت کس کے ساتھ کریں گے، یہ سیاست کیسے چلے گی، یہاں پہ الیکشن کیسے ہوں گے، جیتے گا کون اگر اس کو نائل کر دیتے ہیں تو؟ یہ تو 13 جماعتیں ایک ہے نا، تو یہی ہوئی نا کہ خاندانی سیاست ان کے پاس تھی، تو ان کو اب کیا ہوا کہ ہمدار خاندان کا جو سسٹم ہے اسی پہ چل رہا تھا، ہمارا تو کاروبار تھا نا یہ، تو ہم نے پاکستان کو آپس میں بانٹا ہوا تھا، یہ تیسرا بندہ ہے جو کہ اس چیز میں راضی نہیں ہوتا، تو کیا کرتے ہیں، اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، تو بعد میں ہٹانے کے بعد پھر ہمارا یہی ہے کہ پی پی علیحدہ ہو جائے گی، نون لیگ علیحدہ ہو جائے گی، دوسری جماعتیں ساری جو ہے نا اپنے اپنے طریقے سے پھر سے کھانا شروع ہو جائیں گے، پھر ان میں آپس میں الیکشن ہوں گے کہ جی یہ چلو ٹھیک ہے جی، میں سندھ میں جیت گیا، کراچی میرا، تو پنجاب میں جیت گیا، پنجاب تیرا، اس طرح ہم بانٹ لیں گے، پھر سے یہی شروع کریں گے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ ایسا ہماری ایک ٹکر کا بندہ ہے کہ جو پورے پاکستان میں حکومت کرے گا اور اپنے حساب سے چلائے گا، جو ہماری طرح جو ہے نا کھائے گا نہیں اور نہ کسی کو کھانے دے گا، تو یہ سب سے بڑا روڑا ان کا، تو ان کے راستے کا روڑا عمران خان ہے، اس کو اس لیے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو نائل کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر تم میں پاور ہے، تم الیکشن تم جو ہے نا واقعی سیاست کر رہے ہو، تو زور لگاؤ، زور لگا کے 13 جماعتیں ملو اور مل کے اس سے خان سے جیتو، پھر پتہ چلے گا۔ اگر اس کو ہٹا دیا تو پھر کس کے ساتھ سیاست کرو گے؟ کوئی سیاست نہیں ہے، سارا کچھ یہ اس کو ہٹا کے مل بانٹ کے کھانے والے لوگ ہیں، اور جاہل وہ ہیں کہ جو اب بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ پٹواریوں، یہ کان کھول کے بات سن لو، تمہارے اندر دماغ نہیں ہے؟ اگر تمہارے اندر ذرا سا بھی دماغ ہے تو یہ بات سوچو کہ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، بے نظیر کی تصویریں محروم کی انہوں نے ننگی تصویریں ہیلی کاپٹروں سے پھینکی تھی، کیا ان کو غیرت نہیں ہے؟ اس لڑکے کو غیرت نہیں کہ میری ماں کی تصویریں، بلاول کو غیرت نہیں ہے کہ میری ماں کی تصویریں انہوں نے ننگی پھینکی ہیں تو میں ان کے ساتھ ملا ہوں؟ کوئی غیرت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا سیاست کا طریقہ ہی یہی ہے کہ مل کر کھاؤ، پنجاب تمہارا، سندھ ہمارا، اسی طرح سے یہ کھا رہے ہیں مل کے۔ تو اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا خان کے بعد، اگر خان اللہ نہ کرے یہ خان کو رستے سے ہٹاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ سے بڑی امید ہے۔ اگر خان آ جاتا ہے تو پھر ان کی یہ دکان بند، پھر ان کو اپنے اپنے کاروبار کرنے پڑیں گے، اپنی زمینیں، پھر ان کی پاور بھی وہ نہیں رہے گی، اور اسی لیے ان کا جو ہے نا چتڑوں کا زور لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہٹا لیں۔ یہ ہم تو پاکستان کو بانٹ کے کھا رہے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم چور ہیں، ہم نے کیا کیا چرایا ہوا ہے، بس ایک گھڑی کا جب خان کا پتہ چلا تو گھڑی گھڑی ہوگی۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو گھڑی گھڑی کے نعرے لگاتی تھی صبح شام، اس نے تو وہ پائن ایپل بھی نہیں چھوڑا، کلین بھی نہیں چھوڑے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور مجھے اس عوام سے حیرانگی ہے، پٹواریوں سے، میں ان کے دماغ پہ حیران ہوں کہ ان کے اندر ایسا، دماغ کے اندر کیا ہے؟ میرے خیال سے تو صرف یہی چیزیں ان کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہیں کہ اس نے مجھے سیٹ دلوائی تھی، اس نے میرے بچے کو فری میں پاس کروایا تھا، اس نے مجھے ایڈمیشن دوایا تھا، اس نے مجھے فیل کو پاس کروایا تھا، اس نے مجھے ویکنسی دی تھی، اس نے مجھے پولیس والا بنایا تھا، اس نے مجھے تبادلہ ہونے سے روکا تھا، اس کے فون سے میرا یہ کام ہو گیا تھا، اس کے فون سے میرا وہ کام ہو گیا تھا۔ صرف وہی لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ایک غیرت مند جو انسان ہے نا، جو کسی ٹھیلے والے سے بھی آپ جا کے پوچھ لیں گے، بھلے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، وہ آپ کو یہ بات بتائے گا کہ خان بندہ صحیح ہے، باقی سب مل بانٹ کے کھا رہے تھے۔ اگر خان بھی ان کے جیسا ہوتا نا تو یہ اتنا زور کبھی بھی نہ لگاتے اس کو ہٹانے کے لیے، اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی تو سیاست ہو رہی تھی پاکستان میں، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا زور لگایا گیا ہو۔ کیوں؟ کہ جو بندہ ان کو لگتا ہے نا ہمیں کھانے نہیں دے گا، اس کے پیچھے یہ ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ یہ 13 جماعتیں تھی آپس میں پاکستان میں، 35 سال سے سیاست کر رہی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ، 5 سال ایک کی حکومت تھی، 5 سال دوسرے کی تھی، اس طرح کر کے کر رہے ہیں نا۔ تو جب خان آیا تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ایسا کون سا طوفان آ گیا کہ یہ سارے ایک ہو گئے؟ یہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور ایک دوسرے کو چور چور کے نعرے لگاتے تھے، اب ان کی وہ چوریاں ختم ہو گئی۔ اب جب ایک ساتھ ہو کے خان کو ہرانا چاہیا تو پھر وہ چوریاں ختم ہو گئی۔ کیا آپ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے؟ خود سوچو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 35 40 سال پاکستان کو مل کے کھایا ہے کہ یہ صوبہ تیرا، یہ میرا، یہ میرا۔ ہاں، صوبے اپنے اپنے تھے اور سال بھی آپس میں بانٹے ہوئے تھے کہ یہ 5 سال میرے ہیں، اگلے 5 سال تیرے ہیں، اس سے اگلے 5 سال تیرے ہیں، اس طرح کر کے کھا رہے تھے۔ جس طرح 5 سال کے لیے ہم کوئی چیز ٹھیکے پہ دیتے ہیں، اس طرح یہ 5 سال کے لیے پاکستان کو ایک بندہ رکھتا تھا، پھر دوسرا رکھتا تھا، پھر تیسرا۔ خاندانی سیاست اسی طرح چل رہی تھی اور اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ یہ خان آیا تو خان نے آ کے جب ان کے منہ سے وہ چھینا، ان کے منہ کو جو خون لگا ہوا تھا پاکستانی غریب عوام کا، جو یہ لوٹ رہے تھے، ٹیکس کا پیسہ کھا رہے تھے، جب خان آیا تو خان نے ڈنڈا دیا آ کر، تو ان کی چیخیں نکل گئیں، اب سارے مل کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان 13 جماعتوں میں اگر یہ سچے ہوتے نا تو یہ اپنے بلبوتے پہ آگے آتے، اپنے بلبوتے پہ لڑتے خان سے، اپنے جو ان کی فین فالوئنگ تھی نا، اپنی جو ووٹنگ تھی اس سے جیتتے۔ اس سے 13 جماعتیں ایک ساتھ کیوں ہو گئی؟ یہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے نا، پھر ایک ساتھ کیوں ہو گئے یہ سارے کے سارے؟
یہ ان کا ایک ساتھ ہونے کا یہی مقصد تھا کہ اس کو ہٹائیں، پھر سے آپس میں سیاست کریں گے، پھر اپنا اپنا صوبہ کر لیں گے، اور پھر سے اسی طرح نظام چلتا رہے گا، 5 سال مریم کے 5 سال بلاول کے، بس یہی تو دو ہیں، اور 5 سال 10 سالوں میں 15 سالوں میں 5 سال مولانا کو دے دیں گے، اسی طرح کر کے ہمارا جو ہے کام چلتا رہے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو انہوں نے ابھی یہی پلان کیا کہ سارے مل کے ہٹاتے ہیں 5 سال مریم کے اور 5 سال بلاول کے، اس طرح انہوں نے آگے طے کیا ہوا ہے کہ آگے پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا، پھر آگے ان کے بچے ہوں گے، پھر 5 5 سال ان پہ یہی سیاست ہوگی، کوئی دوسرا سیاستدان نہ آئے گا اور نہ ہی آ کے ادھر سے پاکستان میں کوئی حکومت کر سکتا ہے۔ اگر آیا عمران خان تو اس کے لیے دیکھو انہوں نے پورا زور لگایا کہ اس کو رستے سے ہٹائے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں نہ بانٹتا، اس کو بھی انہوں نے بولا ہوگا کہ صحیح ہے ایک صوبہ رکھ لو، تم بھی بیٹھے رہو، یا 5 سال تم رکھو، پھر اگلے 5 سال ہمیں دو، مل بانٹ کے کھاتے ہیں، جو آتی ہے باہر سے جو فنڈنگ آتے ہیں فنڈ بھی ہضم کر جائیں گے، یہ بھی ہضم کر جائیں گے، لوٹیں گے ٹیکس کو، نہیں لوٹنے دیا، اس نے کہا نہیں، یہ میری اس کو پیسے کی بھوک نہیں تھی، وہ تو پہلے سے ہی اس کا پیسے کا شوق ختم تھا، تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرے پاکستان، میں نے تو آیا ہی سیاست میں پیسے کھانے کے لیے نہیں ہوں، میں تو آیا ہوں پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں کچھ ہو سکتا، اس کو ہٹاتے ہیں پھر سے اپنا نظام واپس کرتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں سب لوگ اپنے دماغ سے، اور جن لوگوں کے دماغ میں پھنسا ہوا ہے نا شیر شیر شیر، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا تھوڑا دماغ، اپنے اندر کی کوئی غیرت جگائیں، اگر آپ کے اندر حلالی خون کا ایک بھی قطرہ ہے نا تو اپنی غیرت جگائیں، اور سیدھی جو بات ہے نا، سیدھی بات ہو، کوئی قرآن اور سنت، کوئی نبی کی جو حدیثیں سنیں، اور اس میں جا کے آپ یہ چیزیں سوچیں کہ سچا لیڈر کون ہوتا ہے۔ سچا وہی انسان ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ جو کہ کوئی ایک بات پہ ڈٹ جاتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہی سچا ہے۔ وہ سچے نہیں ہے کہ جو 13 جماعتیں مل کے پہلے آئی، آپ لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پہلے سارے الگ الگ تھے، اور جب ان کے اوپر ایک بندہ بھاری پڑا تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون ہے؟ اس کو سچے کو ایک کو ہرانے کے لیے وہ سارے جھوٹے مل کے اس کو ہرانے میں لگ گئے ہیں۔ تو اپنے دماغ سے کام لیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو، جزاک اللہ۔